طالب علیہ السلام. کبھی تو سرکار نے خود اپنا تعارف کروایا، کبھی رسالت مآب نے سرکار امیر کا تعارف کروایا. اپنا تعارف کراتے ہوئے خود علی نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں سنو، میں قرآن سے تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں. یہ جو خالق کائنات نے فرمایا نا قرآن مجید میں ان اللہ مع الصادقین، کہ اللہ صادقوں کے ساتھ ہے. فانا ذالک الصادق، وہ صادق میں علی ہوں. اور یہ جو خالق کائنات فرما رہا ہے نا اَسَّنَا مُعَجِّنًا بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اَسَّنَا مُعَجِّنًا فرماتے ہیں وہ موزن میں علی ہوں. اور یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا سورہ توبہ میں اذان من اللہ ورسولہ، وہ اذان میں علی ہوں. فرماتے ہیں یہ جو خداوند نے قرآن میں فرمانا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو کھڑے ہوئے ہوں پھر بھی میرا ذکر کرتے ہیں. قیاما وقعودا، بیٹھے ہوں پھر بھی میرا ذکر کرتے ہیں. وعلی جنوبہم، اگر پہلو کے بل لیٹے ہوں، آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، پھر بھی میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. وہ ذاکر بھی میں علی ہوں. مالک آپ کو سلامت ہے. فرمایا رسول کے تمام کمالات کا دروازہ اور خزانہ وہ ہمارے محمد ہیں. رسول اللہ کے علم کا خزانہ ہم ہیں. کون سا ایسا علمی مسئلہ جو سرکار امیر کی آنکھ سے اوجھل رہا ہو؟ ایک عورت اور مرد آ گئے سرکار امیر کی بارگاہ میں مولا کی خلافت کے دور میں. مرد نے کہا کہ سرکار شادی تو میں نے اس سے کر لیا لیکن مجھے اس سے نفرت محسوس. جب بھی میں اس کے حجرے میں کمرے میں اس کے قریب جاتا ہوں نفرت کی وجہ سے میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں. اس کی وجہ کیا؟ اس سے بہتر ہے ہماری طلاق ہو جائے. امیر کائنات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اسے طلاق دے دو، لیکن سرکار ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تمہارا جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح ہی جائز نہیں ہے. علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا تو نہیں ہے نا. علی نے تسبیح نہیں پڑھی، علی نے حساب نہیں کیا، علی نے رمل نہیں پھینکا، علی نے علم نجوم کا سہارا نہیں ہوا دیا. فرمایا تم دونوں کا نکاح ہی باطل و حرام ہے، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. مولا اس کی وضاحت کریں. سرکار نے فرمایا سارے دوسرے لوگ یہاں سے دور چلے جائیں. سب کو نکال دیا. عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا تجھے یاد نہیں ہے جوانی میں تجھے تیرا چچا زاد بھائی پسند آ گیا تھا، تو نے اس کے ساتھ تعلقات رکھ لیے، عمل ہو گیا، بچہ ہوا، چوری لے گئی، جنگل میں جا کے رکھائی، بچے کو بیچے پلٹ رہی تھی، ادھر سے درندہ آیا، بچے کو کھانا چاہتا تھا، تو نے پتھر اٹھا کے اس جانور کو مارا، جانور کو پتھر لگ کے بچے کی پیشانی پہ لگا، نوجوان کے سر کے بال ہٹا کے فرمایا یہ زخم ابھی تک باقی ہے، تو ماں ہے تو بیٹا ہے، اس لیے تمہاری شادی حرام ہے. اس کی میں وضاحت کر رہا تھا. نحن الخزانہ، ہم رسول اللہ کے علم کے خزانے ہیں. یہ علم رسول کا خزانہ بول رہا. کائنات عالم اب اگر میرے مولا علی کہہ دیں
خلیفہ ثانی نے ایک مرتبہ پوچھ دیا تھا، یا علی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ادھر ہم سوال کرتے ہیں ادھر جھٹ آپ جواب دیتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں، سوچنا بھی نہیں پڑتا آپ کو۔ سرکار نے فرمایا تیری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ کہا تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ سرکار دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر وقت میرا ہاتھ، میری انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ فرمایا جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ پوری کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لے محمد مجھے وقت کا احساس نہیں ہوا، وہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، اور آج 7 محرم ہے۔ بڑا مشکل دن ہے آج۔ 7 محرم کا جو دن ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے اسے مشکل دن کیوں کہا ہے؟ کیونکہ آج سے سادات کا پانی بند ہو۔ یا اس طرح سے کہوں کہ آج سے یعنی 7 محرم سے میزبانوں نے مہمانوں کا پانی بند کیا۔ میں نے غلط کہا؟ آج کے دن پانی بند ہوا، اور مجھے قبلہ نے حکم دیا ہے کہ اس شہزادے کی شہادت سناؤ جو اتنا پیاسا تھا، جس نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی حسین سے پانی مانگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مالک صاحب کو سلام۔ شبیہ رسول کے مسائل۔ میں کیا پڑھوں گا اور آپ کیا سنیں گے؟ ہم میں کتنا صبر ہے، ہم میں تو ذرا بھی صبر نہیں۔ یہ اس جوان کی شہادت ہے کہ صبر کے پہاڑ کا نام ہے حسین، اس کی آنکھوں کا نور گم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مالک آپ کو سلامتی۔ شہزادہ جی کا لقب ہے زنار، آنکھ رکھنے والا۔ زنار ویسے عربی میں سخی کو کہتے تھے، جو مہمان نواز بہت تھے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پہ جلا کے ایک مشعل اس طرح لٹکا دیتے تھے، اور بھوکے پیاسوں کو اور مسافروں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں دسترخوان عمومی ہے۔ مدینہ کے شہر میں وہ مشعل آگ والی شہزادہ علی اکبر کے دروازے پہ جلتی رہی، اتنا قریب تھا۔ ایسے ہی حسین جیسا امام مبارکہ کر سکتا ہے؟ اور امام نے کیا فرمایا تھا؟ جب شہزادہ چلنے لگا نا، زہرا کے لال نے اپنا داہنا ہاتھ ریش میں ڈالا، ریش میں ہاتھ ڈال کے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول۔ اس سے بڑی پونجی حسین کے دامن میں تھی نہیں۔ یہ حسین کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ تھا۔ بہت پیار کرتا تھا زہرا کا، اور مالک تو دیکھ رہا ہے، اسے بھیج رہا ہوں جو بولنے میں تیرے رسول جیسا ہے۔
منطقاً خلقاً جس کی شکل و صورت بھی تیرے رسول جیسے. میں نے پہلے کہا نا بہت مشکل شہادت ہے اور مجھے قبلہ نے حکم دے دیا کہ تفصیل سے پڑھیے. کوشش کروں گا کہ ذرا تفصیل سے سناؤں. منطقاً اس کا بولنا تیرے رسول جیسا, خالقاً اس کا چہرہ تیرے رسول جیسا, خلقاً اس کا اخلاق تیرے رسول جیسا. یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ حسین کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس زمانے میں جو اس کے رسول, جو اس کے نانا کی شبیہ. کوئی باپ دنیا کا بیٹے کا احترام نہیں کرتا, ہمیشہ باپ کا احترام بیٹے کیا کرتے ہیں. اس بیٹے کا احترام حسین کرتے ہیں اور پیار بھی اتنا کرتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے جھولے پہ کھڑی ہو کے اکبر کا چہرہ دیکھا. جناب ام لیلہ کے لفظ ہیں, آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا اکبر کے جھولے پہ کوئی جھکا ہوا ہے. میں نے کہا کون ہے رات کے اس پہر میں اکبر کے جھولے پر جھک کر دیکھنے والا؟ کمر سیدھی کرتے ہوئے فرمایا, ام لیلہ مجھے نہیں پہچانا, میں حسین ہوں. مولا رات کے اس پہر. فرمایا کیا کروں لیلہ, مجھے اکبر کے بغیر نیند نہیں آئی. بس تھوڑا سا ذہن بنا لیں آپ, بلکہ بنا لیا. میں دیکھ رہا ہوں آخری نوجوان تک یقیناً ہر بزرگ کے دل میں اس وقت کی خواہش ہے, ہر جوان کے دل میں ایک خواہش ہے کہ تھوڑا سا رو کر تھوڑا سا مرہم حسین کو زخموں پر لگانے کے لیے میں دے دوں. یہی مرہم ہے حسین کے زخموں کا, یہی مرہم. میں آپ کو کیا بتاؤں حسین اس سے کتنا پیار کرتا ہے. او بھائی یہ واحد جوان ہے جس کی قبر بھی شبیر نے علیحدہ نہیں ہونے دی, قدموں میں دفن ہے. زہرا کے لال کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ اکبر کی قبر مجھ سے دور بنے. اگر زہرا کا لال اجازت دے دیتا نا قبر دور بننے کی, تو یہ رسول کی شبیہ تھا, اس کا بھی عباس کی طرح علیحدہ روضہ ہوتا. لیکن حسین نے الگ جانے نہیں دیا اور زندگی میں کوئی ایسی خواہش نہیں کی اس شہزادے نے جو حسین نے پوری نہ کی ہو. مسجد نبوی میں اللہ, میں نے روایت دیکھی, دور دراز کے علاقوں سے لوگ دوسرے شہروں سے چل کے آیا کرتے تھے مدینے میں اور درخواست پیش کیا کرتے تھے امام حسین کے سامنے, مولا ہم رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ہمیں پیغمبر کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے, ہمیں اپنے بیٹا دکھا, ہم رسول کی زیارت کریں. ہمیں اکبر کی زیارت کرا, اس کی زیارت کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا رسول ایسا ہوتا ہے, ایسا شہزادہ چلے موت کی طرف. مقتل لہوف سے پڑھوں جو سید ابن طاؤس نے جو جملہ لکھا, فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى الْحَرْبِ, جب اس جوان نے میدان جنگ کی طرف تیاری کی ہے نا, اجتمعت نساء حولہ, تمام بیبیاں اکبر کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑی ہو گئی. تھوڑے فاصلے پر خود حسین بھی کھڑے تھے.
لیکن جو اجازت آ کے شہزادے نے مانگی تھی نا وہ باہر مانگی تھی. بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے ایک جملے میں علامہ شہید مطہری نے اس شہزادے کے جانے کی. فرماتے ہیں حسین بیٹھے تھے سر جھکا کر. شہزادہ آیا, اس نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت دے. کہتے ہیں نگاہیں اٹھا کے اکبر کو دیکھنے کی شاید حسین میں تاب نہیں تھی, سر جھکا رہا, نگاہیں جھکی رہیں, اشارے سے فرمایا چلا گیا. یہ شہید مطہری کی روایت. لیکن صاحب ریاض القدر فرماتے ہیں نہیں, حسین نے خود تیار کیا ہے. چونکہ شبیہ رسول تھا, یہ وہ واحد شہید ہے جسے حسین نے گھوڑا بھی رسول کر دیا, لباس بھی رسول کا پہنایا, سر پہ امامہ بھی رسول کا رکھا, کمر بند بھی رسول کا پہنایا, پیرہن بھی رسول کا پہنایا. پتہ نہیں کیوں رسول کا لباس حسین پہنا رہے تھے, شاید اس لیے کہ کوئی اس لباس کو پہنا کر شکل کو دیکھ کے شاید کسی کو حیا آ جائے. سوائے اس غم کی دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو. شہزادہ جب چلنے لگا نا, امام نے پیچھے سے اب آواز دی, پلٹ کے آیا, ٹھیک ہے بیٹا جا. بلایا لیکن پھر کچھ کہا نہیں, ٹھیک ہے اکبر جا. کہا بابا کہیں ایسا نہیں, ایسا تو نہیں کہ بھیجنے کو تیرا دل نہیں چاہ رہا. نہیں اکبر جا. اب شہزادہ دو قدم پیچھے ہٹا, گھوڑے کی زین میں بیٹھنا چاہتا تھا, ذہن میں کوئی خیال آیا, قدم پیچھے پلٹائے, جھکا, دونوں ہاتھ باپ کے قدموں پہ رکھنا چاہے. ابھی اکبر نے اپنے ہاتھ حسین کے قدموں پر نہیں رکھے تھے, شبیر نے قدم فوراً پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اکبر میرے قدموں پہ ہاتھ نہ رکھنا, تو میرے نانا کی تصویر ہے, تو میرے نانا کی شبیہ ہے, میرے قدموں پہ ہاتھ نہ رکھنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پھر چند قدم چلا, پھر پیچھے سے آواز دی اکبر یوں نہ چلا جا, اجڑی ماں سے مل لے. اب آیا خیمے, کنات کے اندر داخل ہوا. جب ماں کے خیمے میں کے قریب آیا نا, آہستہ آہستہ آواز آ رہی. شہزادہ دبے قدم دروازے پہ رکا, ماں قبلہ رخ بیٹھی تھی, دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے. آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی, دعا مانگ رہی تھی, یا راد یوسف الی یعقوب. یعقوب کو بچھڑا یوسف ملانے والے, وَيَا رَادَ اسماعیل الی حاجرہ, او حاجرہ کو بچھڑا اسماعیل لوٹا کے دینے والے. رد علی ولدی, ایک بار تو اکبر کی زیارت کرا دیتا. بس ماں نے یہ دعا مانگی, قدموں کی چاپ آئی, ماں کی نگاہیں اٹھی, اکبر کے چہرے پہ پڑی. رب العالمین تو کتنا کریم ہے, کتنی جلدی دعا قبول کرتا ہے. میری دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی, تو نے اکبر کی زیارت کرا دی. شہزادہ آج کے سامنے کھڑا ہوا, دونوں ہاتھ کمر پر رکھے, تھا ماں کچھ مانگنا چاہتا. ماں کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. کہا 18 سال سے انتظار کر رہی تھی کہ کبھی تو کچھ مانگتا, لیکن تو نے کبھی کچھ مانگا نہیں بیٹا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا اماں موت کی اجازت. یہ سوال آسان ہے, بڑا مشکل سوال تھا ماں کے لیے, بوڑھی ماں کے لیے.
لگتا تھا ماں کی روح پرواز کر جائے۔ جب اکبر کو محسوس ہوا کہ موت کی اجازت مانگنے پر ماں مرنے والی ہے، دوڑ کے آیا اور اپنے آپ کو ماں کی آغوش میں گرا دیا۔ جس طرح بچہ ماں کی آغوش میں گرتا ہے، اس انداز میں گر کے اکبر نے ایک بات کی، خامہ خدا کے لیے مجھے یہ بتا، تو افسر ہے یا اماں زہرا افسر؟ کہا بیٹا میں کنیز ہوں، زہرا افسر ہے، وہ رسول کے بیٹا۔ کہا اچھا ماں یہ بتا، تیرا بیٹا افسر ہے یا زہرا کا بیٹا افسر ہے؟ کہا اکبر کیا بات کر رہا ہے، زہرا کا بیٹا افسر ہے۔ کہا تو پھر اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر لے۔ پھر اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دے۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا اکبر جا، تجھ جیسے ہزاروں اکبر حسین پر قربان، تجھ جیسے ہزاروں بیٹے حسین پر قربان۔ اب کہاں سے متصل کرنا چاہتا ہوں جو جملہ سید ابن طاؤس نے لکھا، اجتمعت النساء حولہ، بیویاں اکبر کے گرد جمع ہو گئیں، اور علامہ فرماتے ہیں اس انداز میں جمع ہوئی بیویاں کہ اکبر کے نکلنے کی کوئی جگہ نہ رہ جائے۔